السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ معزز ناظرین، ابھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں، ایک خبر جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے محسن جمیل بیگ، ان کو اسلام آباد میں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب ان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ چند روز پہلے غریدہ فاروقی کے شو میں محسن بیگ صاحب موجود تھے اور ان سے کچھ سوالات کیے گئے، جیسے بہت سے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ایک شو میں موجود ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایز این اینالسٹ ان کے شو میں موجود تھے۔ ان سے سوال کیا گیا مراد سعید کے بارے میں، تو انہوں نے جو جواب دیے وہ بڑے مبہم تھے۔ وہ جواب جو تھے وہ بڑے مشکوک تھے مراد سعید اور موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں۔ وہ چند دنوں تک تو اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، لیکن اب اس کے بارے میں باقاعدہ ایکشن اس لیے لیا گیا ہے کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں مراد سعید، انہوں نے محسن جمیل بیگ کے بارے میں ان کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، جس کی وجہ سے ایف آئی اے نے بیگ صاحب کے گھر اسلام آباد میں ریڈ کیا اور وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ محسن بیگ نے کچھ ایسے جملے کہے تھے، کچھ ایسے کلمات کا اظہار کیا تھا جو کہ پرائم منسٹر عمران خان اور مراد سعید کے تعلق کے بارے میں بہت مشکوک تھے، جس کی بنا پر مراد سعید نے محسن بیگ کے اگینسٹ ایف آئی آر درج کروائی اور اس ایف آئی آر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر اسلام آباد میں ریڈ کیا گیا۔ جب ایف آئی اے کے اہلکار ان کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ میرے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ دکھائے جائیں، جس پر ان کی تکرار ہوتی ہے جو ایف آئی اے کے اہلکار ہوتے ہیں، اور اس تکرار میں بدمزگی ہوتی ہے۔ محسن بیگ جو ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی گرفتاری نہیں دینا چاہتے اور غصے میں آ کے وہ اپنا پسٹل جو ہے وہ نکالتے ہیں اور شوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں تھوڑی سی بھگدڑ مچتی ہے، افراتفری مچتی ہے، اور ایک ایف آئی اے کا اہلکار جو ہے وہ موقع پر زخمی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کی شوٹنگ میں بلٹس ختم ہو جاتی ہیں تو پھر محسن بیگ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب اس وقت محسن بیگ ایف آئی اے کی حراست میں ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے ان کے اگینسٹ ایف آئی اے نے
3 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. اب مزید انویسٹیگیشن چلے گی، تفتیش ہوگی اور اصل حقائق جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ یہ محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ انہوں نے جو ریحام خان نے کتاب لکھی تھی عمران خان کے اگینسٹ. عمران خان موجودہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے اور ریحام خان ان کی ایکس وائف تھیں، اور انہوں نے جب عمران خان اور ریحام خان میں طلاق ہو گئی تو انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ ایک کتاب لکھی جس میں بڑی مذموم باتیں ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں کہی ہیں. اور اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے محسن بیگ نے کہا کہ یہ اگر میں نے بات کی ہے مراد سعید اور عمران خان کے بارے میں، یہ کتاب سے میں نے ریفرنس لے کے پھر بات کی ہے. لیکن ناظرین مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ محسن بیگ کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، یہ بات بنتی نہیں ہے کہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کے بارے میں ایسی مذموم اور نازیبا بات کرنا انتہائی نامناسب اور غلط ہے. اور اس کی وجہ سے مراد سعید نے ایف آئی آر محسن بیگ کے بارے میں درج کروائی. اب ناظرین صورتحال اب کی یہ ہے کہ ان کو کیونکہ اب ایف آئی اے کی وہ کسٹڈی میں ہیں، اب تحقیقات سے مزید پتہ چلے گا کہ ان کو سزا ہوتی ہے یا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ظاہر کریں گے. وٹ ایور جو بھی ہوگا وہ آہستہ آہستہ ہر بات کھل کے سامنے آ جائے گی. محسن بیگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ نہیں ہے بلکہ کسی دور میں کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی چلاتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ آن لائن کوئی نیوز کی کوئی کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور آن لائن جو نیوز تھے وہ دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے اس قسم کی انفارمیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن میں یہ پھر جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم یہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کوئی بھی انالیسس دینے سے پہلے یا کوئی بھی بیان دینے سے پہلے یا کوئی بات پرائم منسٹر کے بارے میں کرنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں بار سوچنا چاہیے. وہ ملک پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. پھر ایسی بات کہنا انتہائی نامناسب ہے. تو ناظرین ایک تو بات یہ ہے کہ محسن بیگ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور آنے والے وقت میں بھی ابھی میں نے ایک کلپ یہ بھی دیکھا ہے کہ محسن بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ جو ہے وہ عمران خان پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیا گیا ہے، اور ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے عمران خان کے کہنے پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو حرکات محسن بیگ نے کی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اب انہوں نے یہ بھی پلی لی ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ ریحام خان کی کتاب میں موجود ہے، یہاں پہ وہ حق بجانب ہیں. اور میں یہاں پہ جاتے جاتے یہ بھی کہوں گا کہ اگر جس دور میں ریحام خان نے یہ کتاب لکھی تھی تو کم از کم اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، ریحام خان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، اور اس کتاب پہ پابندی لگنی چاہیے تھی. جس قسم کی مذموم اور غلط باتیں پرائم منسٹر کے بارے میں ریحام خان نے کی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ بیئریبل نہیں ہیں. اس لیے ابھی بھی موقع ہے کہ ابھی بھی اس خاتون کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اب سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو ناظرین میں یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ محسن جمیل بیگ جو ہیں وہ he used to be a friend of عمران خان، اور at that time he also was the member of the PTI.
کہ کسی دور میں وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے رہے ہیں اکنامکلی اور کافی ڈونیشنز بھی دیتے رہے ہیں بقول محسن بے کے. اب ان کے عمران خان کے ساتھ کب اختلافات ہوئے کیوں ہوئے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو ہی آنے والے وقت میں مزید انفارمیشنز مجھ تک پہنچیں گی میں اپنے ناظرین تک ضرور انفارمیشنز پہنچاؤں گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور کوشش کیجیے گا کہ میرا جو چینل ہے وہ ضرور دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.